جتنا ہم سب جانتے ہیں ندیم انجم صاحب کو، وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی میڈیا پہ تصویر دکھائی جائے۔ عمران خان صاحب کی ذاتی ہدایت کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ یہ کنٹرولڈ کیوس کے لیے انہوں نے باقاعدہ سٹڈی کروائی۔ معید یوسف کو یہ سٹڈی کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے چن چن کے لوگ دیے۔ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کے انکشافات کیے کہ بہت زیادہ خون بہے گا۔ یہ جو ہے یہ چیزیں کسی اور طرف چلانا چاہ رہے تھے جو چلانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ شیخ رشید صاحب تو کہتے تھے کہ میں تو جیل جانے کے لیے بھی تیار ہوں، بلکہ جیل بھرو تحریک ہونی چاہیے۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح ننگی تلوار بنے ہوتے ہیں۔ جب سے یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے آج، تب سے ان کا ٹویٹر ہینڈل خاموش ہے۔ خرم نامی لڑکا ہے، اس نے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دی ہے اور وہ اپنے آپ کو ایئر وے کا ملازم کہہ رہا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک ادارے کے لیے بہت خطرناک چیز ہے؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ، اور ملکی حالات و واقعات پہ تبصرہ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ آج کیا ہوا ہے؟ آج تو تاریخ ہی بدل گئی ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ آج سے پہلے میں نے ایسا دن نہیں دیکھا کہ صبح صبح جب شروعات ہوئی ہے اور اس وقت پہ خبریں آنا شروع ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسی دھماکے دار پریس کانفرنس ہے آج تو خبروں کا آغاز ہوا ہے کہ جس کو کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر کا تو چلیں کام ہے، وہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ ادارے کا پوائنٹ آف ویو دینا ہوتا ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی جن کے بارے میں بہت ٹائم تک تو ایسا ہوتا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا شاید کسی کو نام بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، اور اب کی بار ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی، تو ایسے کون سے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ ان کو آ کے یہ پریس کانفرنس کرنا پڑی اور اپنے جو آئی ایس آئی ہے یا ادارہ ہے اس کا پوائنٹ آف ویو دینا پڑا؟ کیونکہ جتنا ہم سب جانتے ہیں ندیم انجم صاحب کو، وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی میڈیا پہ تصویر دکھائی جائے، تو ایسا کیا ہو گیا کہ ان کو بذات خود آ کے پریس کانفرنس کرنا پڑی، صحافیوں کے سوالات کے جواب دینا پڑے؟ تو یہ کیا کہانی ہے اندر کی؟ دیکھیے، میں بھی اسی بات کے اوپر آج صبح کافی زیادہ تشویش میں مبتلا تھا اور پریشان تھا کہ جناب جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، وہ جب انہوں نے آفس لیا تھا تو انہوں نے ایک بڑا اچھا کیا تھا کہ جو کہ خفیہ ایجنسی کا سربراہ ہو، اس کو اس طرح پبلکلی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کابل میں جا کے اور سرینا میں چائے پیتا پھرے، اس کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اور اسی لیے انہوں نے آ کے یہ ایس او پی بنا دیا تھا کہ اگر یہ کسی میٹنگ میں شریک بھی ہوں گے تو اس میٹنگ کی فوٹیج اگر جاری کرنا ضروری ہوگا یا تصویر جاری کرنا ضروری ہوگا تو ان کی تصویر والی فوٹیج یا تصویر جو ہے وہ حذف کر دی جائے گی۔ تو اتنا پروفیشنل اور اتنا مطلب کہ بیہائنڈ دا سین رہ کے کام کرنے والا شخص کتنا کا مجبور ہو گیا ہوگا، آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ پریس کانفرنس کرنا پڑ گئی۔ دیکھیے، ایک جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا، اور ارشد شریف صاحب جو ہیں، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ جب یہ پریس کانفرنس کی گئی تو ارشد شریف صاحب کو لحد میں نہیں اتارا گیا تھا، ابھی ان کا جنازہ اس کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ اور یہ بات آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ مطلب کہ یہ پریس کانفرنس کیوں کی گئی، کیونکہ ان کا جنازہ ہوتے ہی ایک بہت بڑی میڈیا کیمپین تیار کر رکھی تھی پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کے ہمدردوں نے، جس کے ذریعے جو ذمہ داری تھی وہ پاکستان کے عسکری اداروں اور عسکری اداروں کے جو خفیہ ہاتھ ہے، یعنی کہ ہماری جو پرائیڈ ہے آئی ایس آئی، اس کے اوپر جو انہوں نے وہ فکس کرنی تھی، پورا ٹرینڈ چلنے تھے اس کے اوپر، بہت زیادہ بوٹس ہائر ہو چکے ہوئے تھے، یہ جیسے ہی ان کو لحد میں اتارا جانا تھا اور اس کے بعد فوراً بعد یہ کیمپین چلنی تھی، اور جب ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک یہ ایفیکٹ اسٹیبلش کر دیا جانا تھا کہ ارشد شریف صاحب کو جو ہے وہاں پہ شہید کروانے کے اندر پاکستان کے خفیہ اداروں کا ہاتھ ہے، یا پاکستان کے خفیہ اداروں کے کچھ لوگوں کا ذاتی کو گرج ہے جو انہوں نے نکالا، یہ بات اسٹیبلش کر دی جانی تھی۔ میں نے کچھ دوستوں کو جو اہم عہدوں پہ ہیں ان سے فون کر کے باقاعدہ استفسار کیا کہ کیا یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کی تدفین تک ڈیلے نہیں ہو سکتی تھی؟
انہوں نے کہا نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ان کا پورا پلان جو تھا وہ اداروں کو پتہ چل گیا تھا، اور یہ عمران خان صاحب کی ذاتی ہدایت کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اور پھر اسی ہائپ کو لے کے انہوں نے کل سے لانگ مارچ کا آغاز کرنا تھا، جمعے والے دن سے، اور انہوں نے بنانا یہی تھا کہ جناب ارشد شریف جو ہے، اگر آپ نے ارشد شریف بننے سے بچنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ نکلیں، اور یہ سارا بیانیہ انہوں نے لے کے چلنا تھا۔ اور ابھی بھی آپ سوشل میڈیا کو، خاص طور پہ ٹویٹر کو نکال کے دیکھیں تو آپ کو اس وقت وہاں پہ جو مارچ ہے اس کی وہ والی ہائپ کریٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جو کہ نارملی پی ٹی آئی کا خاصا ہوا کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا سارا جو ایجنڈا تھا یا ساری کی ساری جو پلاننگ تھی وہ پہلے اس کو انڈو کر دیا گیا، پہلے ہی اس کے اندر مدافعت کر دی گئی، اس لیے اب وہ نئی اسٹریٹجی بنائیں گے یا نئے طریقوں سے آئیں گے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس کے اندر جو تھا وہ اشارے واضح طور پہ پہلے دن سے ہی ہو رہے تھے۔ پاکستان کے اندر موجود میڈیا ہاؤس کے ایک ملازم جو آج کل امریکہ میں اپنی جو ان کی دوسری بیگم ہیں ان کے ساتھ مقیم ہیں، اور جس دن یہ شہباز گل صاحب جو تھے انہوں نے اے آر وائی کے اوپر وہ جو فوج کے اندر پھوٹ ڈالنے والا بیانیہ پھونکا تھا، اگر آپ کو میں یاد دلا پاؤں، اور پھر اس کے بعد وہ گرفتار ہوئے تھے، اس دن سے وہ صاحب غائب ہیں۔ اور جب وہ ان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو کراچی میں گرفتار کیا گیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنے سی ای او اور چیئرمین جو ہیں ان کے کہنے کے اوپر کیا تھا، جو کہ ان کے پکڑے جانے سے پہلے ہی ملک سے باہر جا چکے تھے۔ اس حوالے سے اگر آپ مجھے تھوڑا سا اور ٹائم دیں تو میں آپ کو ایک تھوڑا سا ماضی میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اپوائنٹ ہوئے تھے معید یوسف صاحب، اگر آپ کو یاد ہو، عمران خان صاحب کے۔ جی بالکل۔ معید یوسف صاحب کا کام تو یہ تھا نا کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اندر ایک سویلین فیس کے طور پہ باقی حکومتوں سے انٹریکٹ کریں گے، جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا ہوتا ہے۔ لیکن عمران احمد خان نیازی صاحب سے جب وہ ملنے گئے یا پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کو ایک اسپیشل اسائنمنٹ دی تھی۔ وہ اسائنمنٹ تھی کہ کنٹرولڈ کیاس کیسے کریٹ کیا جائے، جس کیاس کے تحت عوام کی اور اداروں کی یعنی کہ فوج کی آپس میں لڑائی کروائی جائے۔ اور اس کے اندر اس وقت اگر آپ نے کوئی اسٹڈی کرنی ہو تو آپ کے لیے جو بیلاروس ہے وہ بہترین ماڈل ہے اس حوالے سے۔ اس کی جو مسلح افواج ہیں جو بیرونی حملہ آوروں سے بچت کے لیے کام کرنے کے لیے جو بنائے ہیں، ان کی تعداد 6000 ہے، اور اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے خفیہ پولیس اور سادہ کپڑوں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں اور انٹیلیجنس جو ہوتی ہے وہ اس سے کوئی 20 گنا زیادہ ہے ان کی تعداد نا، ٹھیک ہے؟ تو مطلب وہ بلکہ 30 گنا زیادہ کہہ لیں، 2 لاکھ سے زائد ہیں ان کی آبادی کے اندر۔ اچھا۔ لیکن ان کی جو فوج ہے، جو مسلح افواج جو بارڈر پہ ہونی چاہیے، وہ صرف 6000 کے قریب ہے مسلح افواج۔ اگر پیراملٹری بھی ڈال لیں تو 18000 لوگ بنتے ہیں اس کے جو ریگولر ہے، اور اتنا بڑا ملک ہے، بھارت سے تقریباً بیلاروس جو ہے وہ بھارت برصغیر کے سائز بنتا ہے ان کا۔ اس کے لیے اتنے سرحدوں کی حفاظت کے لیے اتنے تھوڑے سے لوگ، اور اپنے لوگوں کے مارنے کے لیے اس سے کوئی 20 گنا زیادہ لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ والا ماڈل عمران خان صاحب کو پسند آیا تھا، اور اس میں ضروری تھا کہ اداروں کی آپس میں چپکلش کروائی جائے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگ جو ہیں وہ فوج کے اوپر حملہ آور ہوں، اور فوج جو ہے وہ اپنی مدافعت کے اندر لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ تو یہ کنٹرولڈ کیوس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اسٹڈی کروائی۔ معید یوسف کو یہ اسٹڈی کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے چن کے لوگ دیے۔ فرینچ ریولوشن کی اسٹڈی ہوئی تھی، رشیا کے جو ریولوشن تھا زارز کے خلاف جو تھا اس کی اسٹڈی ہوئی تھی، اور آخر کار یہ جو رشیا کا آخری دورہ تھا جس کے اندر سلمان اقبال صاحب ماسکو کے دورے کے اوپر گئے تھے، صرف اے آر وائی کے 5 لوگ گئے تھے وہاں پہ، ان کی ملاقاتیں ان کے اہم لوگوں سے ہوئی تھیں، اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی ابتدا تھی شہباز گل صاحب کا اے آر وائی کے اوپر وہ بیان، جس کو بر وقت اداروں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے ان کو انہوں نے انڈو کر دیا۔
نیوٹرلائز کر لیا. ادروائز یہ کنٹرولڈ کیوس کی طرف جانا چاہ رہے تھے جس میں ایک دفعہ لڑائی شروع ہو جاتی, ملک ڈیفالٹ ہو جاتا, دنیا اس سے پرے ہٹ جاتی, اس کو آئسولیٹ کر دیتی, اور اس آئسولیشن کے اندر عمران خان صاحب اپنے اگلے 15 جتنے بھی سال کا اقتدار تھا اس کے لیے وہ کر لیتے. بظاہر یہ سٹوری کہانی لگتی ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت وہ واضح ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ رشین ماڈل کنٹرولڈ کیاس کا ان کو پسند آیا تھا. اس کے لیے اے آر وائی وہاں پہ لے کے بھی گئے تھے, سلمان اقبال سمیت اگر آپ کو یاد ہوں, اور ان میں سے ایک صاحب اب لوگ باہر بھی بیٹھے ہوئے, اے آر وائی کے لوگ ہی بھاگے ہیں, باقی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی تو جو کہ عمران خان صاحب کی سپورٹ کرتے ہیں وہی سخت وقت ہے نا, لیکن وہ تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اے آر وائی کا ایک خاص رول تھا جس کی وجہ سے آج ان کی نام جو ہے اور سلمان اقبال کا نام جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے منہ سے بھی ادا ہوا 1 سے زائد مرتبہ, اور انہوں نے کہا کہ ان کو باہر سے لایا جائے اور ان کو انٹیروگیٹ کیا جائے کیونکہ وہ جو ہیں. اب دیکھیے جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے, میں تھوڑا سا بات لمبا کر رہا ہوں عفیفہ, آپ بور تو ہو رہی ہوں گی, لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. نہیں آپ بتائیے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کر رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. دیکھیے جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے نا وہ اپنا ارشد شریف والا, تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اے آر وائی اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ایک بیانیہ بننا شروع کرتا ہے, اور اس بیانیے کے اندر وہ پاکستانی فوج کی جو لیڈرشپ ہے, جو قیادت ہے موجودہ, اس کو ملائن کرنا شروع کرتا ہے. باجوہ صاحب کے بارے میں جو ہے وہ ایسے ایسے ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی, اور ایسے ایسے فکرے دہرائے جاتے ہیں انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے اوپر بھی, جو ہم دہرانے کی بھی جسارت نہیں کر سکتے یہاں پہ, اور ایک ماحول بنانا شروع کر دیا جاتا ہے, اور یہ کہنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ جناب وہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں, بس ایک کی ٹکریا انہوں یہ وہ سارا کچھ نا. لیکن اس کے پس منظر میں یہ الزام بڑی تصریح کے ساتھ دھرنا شروع کر دیا جاتا ہے. اب جبکہ وہ اب آپ کے میں اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ ندیم انجم صاحب نے کیوں ضروری سمجھا کہ وہ پھر اپنے ہی قائم کیے ہوئے اصول کو توڑ دیں اور سکرین پہ آ جائیں. تو وہ اس لیے کہ یہ سارے کا سارا الزام ادارے کے اوپر ادارہ جاتی طور پہ بھی اور اس کی موجودہ قیادت پہ بھی دھرا جا رہا تھا, اور اس سے بڑی ٹریجڈی کوئی نہیں ہو سکتی کہ لوگوں کو یہ باور کرا دیا جائے اور لوگوں کو یہ یقین دلوا دیا جائے, چلیں بھلے تھوڑے سے سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ہی, کہ ان کا ادارہ جو ہے وہ ان کے لوگوں کی, ان کے ٹیکس کے اوپر جو ہے چلنے والا ادارہ اپنے ہی لوگوں کی جان لینے کے در پہ ہے, جبکہ انہوں نے یہ حرکت بھی نہ کی ہو نا. سر یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اس پریس کانفرنس سے پہلے کل رات بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی فیصل وارڈا صاحب کی, جو خود پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ رکن ہے اور عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ہیں. انہوں نے بھی اسی طرح کے انکشافات کیے کہ بہت زیادہ خون بہے گا, بہت زیادہ ایسے لوگوں کا جن کو کہ لوگ جانتے ہیں اور کچھ ایسے لوگوں کا جن کو کہ لوگ نہیں جانتے, لیکن بہت زیادہ جو ہے اس لانگ مارچ میں یہ خونی مارچ ہوگی, اور کافی زیادہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. اب آپ کی یہ سارا انالیسس سننے کے بعد اور جو صبح میں نے پریس کانفرنس سنی, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ لانگ مارچ کی آڑ میں پلان کی جا رہی تھی جو کہ کسی بھی طرح سے ملک کے مفاد میں نہیں ہے. تو پھر ابھی تک جو ہے وہ یہ لانگ مارچ کی اجازت دی کیوں جا رہی ہے؟ پنجاب سے تو ان کی اپنی حکومت ہے نا پنجاب میں, تو اصل میں جو انہوں نے کرنا ہے اور جو لاسٹ ٹائم انہوں نے کیا تھا, لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے آپ پارا تک کی اجازت مانگی تھی, لیکن آپ پارا پہنچنے کے بعد وہ تمام تر جو تھی وہ رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے وہ ڈی چوک چلے گئے تھے. اس تاریخ کے پیش نظر حکومت یہی حکومت تب تھی پی ایم ایل این کی اور پی ڈی ایم کی, اور یہی حکومت اب ہے. تو اب حکومت کا خیال یہ ہے کہ وہاں پہنچنے, پچھلی دفعہ بھی ان کی تاریخ کچھ ایسی نہیں ہے, اب یہ F9 پارک کی جگہ مانگ رہے ہیں لانگ مارچ کے آنے اور دھرنا دینے کے لیے. تو آج وہ انہوں نے کہا نا کہ ہم اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ ماضی کی تاریخ کے پیش نظر ان کو آنے کی اجازت بھی دی جائے کہ نہ دی جائے, یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک ہونا چاہیے. لیکن یہ بات جو ہے وہ طے ہے کہ اب چیزیں اس طرح نہیں چلنے دی جائیں گی. آج میرے دوست ہیں بڑے قریبی ممتاز بھٹی صاحب,
وہ ڈیفنس کے رپورٹر ہیں, بڑے سینئر جرنلسٹوں میں شمار ہوتا ہے, تو انہوں نے ایک سوال کیا, اگرچہ اس کا جواب نہیں آیا پراپر, لیکن سوال بڑا خوفناک تھا. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگ اس وقت فوج پہ تنقید کر رہے ہیں, انہوں نے ڈی جی آئی سے کہا کہ جتنے بھی لوگ آپ کے کردار کے اوپر تنقید کر رہے ہیں وہ آپ کے جو آپ سے پہلے اس عہدے پہ رہنے والے لوگ تھے ان کے بڑے قریبی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں, تو ذرا اس کو بھی چیک کر لیں کہ کہیں خرابی کہیں اور نہ ہو. تو وہ آپ نے چیک کیا تو اس کا کوئی جواب براہ راست نہیں انہوں نے دیا, اوائڈ کیا, میرا خیال ہے, میری نظر سے نہیں گزرا یا میرے کانوں سے نہیں گزرا. لیکن یہ جو ہے یہ چیزیں کسی اور طرف چلانا چاہ رہے تھے جو چلانے میں ناکام ہو گئے ہیں. اب انہوں کو ایمرجنسی کے اندر کوئی نیا بیانیہ گھڑنا پڑے گا, لیٹ سی کہ وہ کیا ہوتا ہے. لیکن آج جو لائن کھینچی گئی ہے عفیفہ, میں تو اس کو دیکھ کے نا باقاعدہ ایک تو مجھے خوشی ہوئی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ میں کانپ گیا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ مسلسل ایک ویلیفیکیشن کی ایک جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن کی کمپین چلا رہے تھے, ان لوگوں کو فوری طور پہ اپنے رستوں پہ یو ٹرن لے لینا چاہیے. یہ میری ان کو ایڈوائز ہوگی. ہاں, یہ وہ ملک ویسے سر یہ والی ایڈوائز ایک اور جگہ سے بھی آئی ہے, آپ کو پتا ہے وہ کہاں سے؟ وہاں سے بلکہ ایڈوائز نہیں آئی, وہاں سے تو یہ ٹویٹ کی گئی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے, بہت سے صحافی حضرات ہمیں اپنا بیانیہ بدلتے ہوئے, راستہ بدلتے ہوئے اور یو ٹرن لیتے ہوئے نظر آئیں گے, اور یہ ہیکر بوائے کی ٹویٹ ہے. بالکل چینج ہوں گی بہت ساری آئیڈیز. آپ دیکھیے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح ننگی تلوار بنے ہوتے ہیں, ہر بات کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. جب سے یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے آج, تب سے ان کا ٹویٹر ہینڈل خاموش ہے. سر ٹویٹر ہینڈل کو تو چھوڑیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ اپنی طبیعت اور صحت کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے لانگ مارچ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے, کیا اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ وہ اپنا بیانیہ بدل رہے ہیں؟ جی وہی ہیکر بوائے والی بات ہے نا, کہ بہت سارے لوگ اپنی سیاسی جو ترجیحات ہوں گی ان سے آپ کو یو ٹرن لیتے ہوئے نظر آئیں گے. بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. یہ تو شیخ رشید صاحب تو کہتے تھے کہ میں تو جیل جانے کے لیے بھی تیار ہوں, بلکہ جیل بھرو تحریک ہونی چاہیے, اور انہوں نے تو بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہوئے. جی شیخ صاحب اسی طرح کے دعوے کرتے ہیں اور وقت پہ ہمیشہ کلٹی ہو جایا کرتے ہیں. شیخ صاحب نے آج صبح کی پریس کانفرنس سن لی ہے, جتنے کلیئر ورڈڈ وہ پریس کانفرنس تھی کہ دن میں آپ ہمیں چور, ڈاکو, لٹیرے, میر جعفر, میر صادق کہتے ہیں, اور راتوں کو آ کے ہمیں آ کے آفریں کرتے ہیں اور ہمارے پاؤں کو چھوتے ہیں. ایک یہ بات کہی گئی. دوسرا اسی فکرے میں یہ جو ڈگی میں چھپ کے جانے والا بیانیہ چلا رہے تھے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم والے, اس کا بھی انہوں نے جنازہ نکال دیا اور بتا دیا کہ ڈگی میں چھپ کے کون آیا کرتا تھا. تو میرا مطلب ہے کہ یہ کافی زیادہ پی ٹی آئی کے لیے پولیٹیکلی ایک سیٹ بیک ہے. ان کے ہاتھ میں جتنے نریٹو تھے نا وہ آج کی پریس کانفرنس نے چھین لیے ہیں. سائفر والا نریٹو چھین لیا نمبر 1. اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے, گنتے جائیے جتنے بھی ان کے نریٹو تھے نا, کہ اپنا وہ میر جعفر اور میر صادق والا نریٹو چھین لیا ان سے, اور جناب این آر او نہیں دوں گا کسی کو بھی, وہ بھی نریٹو چھین لیا کہ یہ کیا کچھ جا کے آفر کر رہے تھے. تو میرا مطلب ہے آج کی پریس کانفرنس جو تھی, اور دونوں 3 سٹار جرنلوں نے وہ پریس کانفرنس کی ہے, اور کسی کے لیے ہو نہ ہو پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے لیے بہت ڈیزاسٹرس تھی. ایک اور پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی. پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایئر وائی کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بتایا ہے کہ جو خرم نامی لڑکا ہے اس نے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دی ہے اور وہ اپنے آپ کو ایئر وائی کا ملازم کہہ رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک ادارے کے لیے بہت خطرناک چیز ہے؟ وہ ادارہ جو مطلب ارشد شریف صاحب جس سے وابستہ رہے اور جہاں پہ یہ سب کچھ ہوا, اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ آنا. جی وہ میزبان تھے نا وہاں پہ, میزبان تھے وہاں پہ. اور ارشد شریف صاحب کو جب, اچھا آپ نے مجھے پوچھا تھا پچھلے سوال میں, مجھے یاد آ گیا, آپ نے پوچھا تھا فیصل ووڈا کی پریس کانفرنس کے بارے میں. فیصل ووڈا نے پوری ایمانداری کے ساتھ عمران کو بچانے کی کوشش کی ہے اور بچایا ہے رات. اس نے کہا کہ عمران خان کو کچھ نہیں پتا تھا, جو اس کے کان میں آگے پھونک مار دے عمران خان تو وہ آگے بول دیتا ہے. تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ سلمان اقبال کے علاوہ دوسرا
امپورٹنٹ کون سی شخصیت ہے جو عمران خان کو کہے تو وہ بول دیتا ہے، اور وہی شخصیت جو ہے وہ ان کو بھی قائل کر رہی تھی، ارشد شریف شہید کو بھی قائل کر رہی تھی کہ آپ دبئی چھوڑ کے آگے نکل جائیں، جبکہ ارشد شریف صاحب جو تھے ان کا واپس آ کے بول کے پریزیڈنٹ اور سی ای او کے طور پہ جوائن کرنے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہوا تھا، اور اس کے بارے میں پورا لیٹر ویٹر جاری ہو چکا تھا۔ تو ایسے میں کس نے ان کو ڈرایا اور دھمکایا؟ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتا دیا کہ کے پی کے گورنمنٹ کے طرف سے جو وہاں کے جو سی ایم ہیں محمود خان، انہوں نے کہہ کے ایک جعلی لائف تھریٹ جو تھا، لائف الرٹ جو تھا، وہ تھریٹ الرٹ وہ جاری کروایا، اور پھر محمود خان کے پروٹوکول کے اندر ارشد شریف کو بھجوایا گیا۔ تو کوئی ایسی خفیہ قوت تھی جو کہ جس نے ارشد شریف کو ایکسپلائٹ کیا، اور جن لوگوں کی ارشد شریف سے آخری بات ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بات پہ قائل ہو چکے تھے کہ ان کو استعمال کر کے عمران خان نے اپنا بیانیہ بنایا، اور انہیں استعمال کر کے وہ اپنی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، اور خود نام نہیں لیتے، اور ان سے سب کچھ کہلوا دیا، اور خود انہوں نے کسی جلسے میں کسی کا نام نہیں لیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ڈائریکشن سیٹ کی ہوئی ہے، اور یہ جس طرح کے اعترافات نما بیانات آئے ہیں پی ٹی آئی کے، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے کافی زیادہ مشکلیں دیکھ رہا ہوں میں۔ سر چلتے چلتے بس ایک چھوٹا سا کمنٹ اور، کیا آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال، عمران خان کی گرفتاری کرنا جو ہوگا وہ ان کو پولیٹیکلی بوسٹر دینا ہوگا، اور وہ نہیں کوئی بھی چاہے گا ان کے ناقدین میں سے کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ مجھے نہیں لگتا ان کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن حکومت ہے وہ سیاسی حماقت پہ اتر سکتی ہے کسی بھی وقت، لیکن اگر انہوں نے اب تک انہوں کو گرفتار نہیں کیا تو وہ نہیں کریں گے۔ عمران خان صاحب کے کچھ ٹکرز میں نے دیکھے میڈیا سے گفتگو کر کے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ لاہور بار ایسوسی ایشن میں آئے ہوئے تھے خطاب کرنے کے لیے۔ ان کے ٹکر سے یہ پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے صرف اور صرف مریم نواز شریف اور ان کے والد میاں محمد نواز شریف کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں، نہ انہوں نے سائفر کے بارے میں بات کی، نہ انہوں نے میر جعفر اور میر صادق کے بارے میں بات کی۔ سائفر کے بارے میں تو وہ کافی عرصے سے خاموش ہیں جی، کسی کے بارے میں آج انہوں نے بات نہیں کی، آج ان کا خطاب تھا۔ تو اگر صرف مریم نواز شریف پہ ہی تنقید کر کے انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے تو پھر ایسا لانگ مارچ تو نہیں ہو سکتا۔ کر لیں بھئی، اپنا شوق پورا کر لیں۔ چلیں جی، دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنا شوق وہ کس حد تک پورا کرتے ہیں۔ رضوان رضی صاحب کا اپنا انالیسس سنا، اور کافی تفصیل سے انہوں نے ہر چیز پہ روشنی ڈالی، اور آنے والے حالات و واقعات پہ بھی ان سے تبصرہ لیتے رہیں گے آنے والے ویلاگز میں۔ آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔